الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور لیکچرز کو باقاعدگی سے سن رہے ہوں گے. اگرچہ رسپانس کے حوالے سے مجھے ذرا بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ لوگ لیکچرز سن رہے ہیں. ایک آدھ اسٹوڈنٹ کا میسج آ جاتا ہے کہ ہم سن رہے ہیں، وہ بھی جب سوال کیا جائے کہ آپ لوگ میسج سن رہے ہیں یعنی گروپ میں. اس کے علاوہ جو لیکچر کے دوران میں سوال کرتا ہوں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ لوگ لیکچر کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں، ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ لوگ لیکچر سن بھی رہے ہیں یا نہیں، اور تیسری چیز یہ کہ آپ بھی تھوڑا سا کام کریں تاکہ تھوڑی سی آپ کی ایفرٹ ہو اور اس طرح آپ کو اچھی طرح چیزیں یاد ہوں گی. لیکن جو میں لیکچرز کے دوران سوال کرتا ہوں ان کا کوئی جواب نہیں آتا. پچھلے سال بھی آپ کا اسی طرح کا رسپانس رہا ہے، تو پچھلے سال بھی اس وجہ سے کافی ٹیچرز ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے، صرف میں ڈس اپوائنٹ نہیں تھا ہوا. اور جس وقت آن لائن لیکچرز ختم ہوئے تھے، کلاسز شروع ہو گئیں، کالجز کھل گئے، تو آپ لوگوں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ سے یہ پڑھائیں. تو دیکھو بچوں، یہ ایک دفعہ ہم ادھر لیکچر دے رہے ہیں، آپ لوگ توجہ سے نہیں سن رہے، پھر ایک دفعہ آپ لوگوں کو پڑھائیں، تو ہمیں کیا یہ مشکل پڑی ہے کہ ہم دو دو دفعہ ایک ایک چیز کو ریپیٹ کریں. ہاں، اگر آپ لیکچر سن رہے ہیں اور لیکچر سن کے بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر تو ایک ہمارا بھی اسے کیا کہتے ہیں فرض بنتا ہے، آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ پوچھیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ سمجھا دیں. لیکن اگر آپ سرے سے لیکچرز ہی نہیں سن رہے تو پھر دوبارہ پوچھنے کا آپ کا حق نہیں بنتا. تو بہرحال یہ جو اس دفعہ ریکارڈڈ لیکچرز یہ ویڈیو میں بھی میں کر رہا ہوں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ کے تمام بہانے ختم کر دیے جائیں. جس زوم پہ ہم سے نہیں سمجھ آتی، زوم پہ بہت بچے اسے کیا کہتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، شور ہوتے ہیں، اور پھر زوم پہ اگر شور کو ختم کیا جائے، میوٹ کر دیا جائے ساروں کو، تو اسی طرح ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے. آڈیو بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ظاہر ہے بک سامنے ہو، ٹیچر سامنے ہو تو سمجھ آتی ہے. تو ویڈیو اسی وجہ سے شروع کی ہے تاکہ ٹیچر آپ کے سامنے ہو. صرف تاکہ دیکھیں نا، آڈیو میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے لگا دیا، آپ کا دھیان کہیں اور چلا گیا. ویڈیو کا یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کی آدھی اٹینشن ویڈیو کے اندر ہوتی ہے اور ادھر ادھر نہیں جاتی. آڈیو میں آدھی اٹینشن ادھر چلی جاتی ہے. تو اس کی ویڈیو بھی بنا دی. پھر بچوں نے کہا کہ ہم یوٹیوب نہیں چلا سکتے، ہمیں آڈیو پہ سینڈ کر دیں. تو آڈیو ویڈیو دونوں انداز میں آپ کو ریکارڈڈ بھیجا جا رہا ہے. لائیو اور ریکارڈڈ میں اس میں کوئی فرق نہیں، بلکہ لائیو والا جو شور ہوتا ہے بچوں کا دوسرا، اس چیز کو ختم کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود آپ لوگ لیکچرز نہیں سن رہے، آپ لوگ کوئی رسپانس نہیں دے رہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ مطلب آپ لوگوں کو یہ، ہم آپ کے دماغ کے اندر تو چیزیں نہیں ڈالنے لگے، کوئی تعویذ لے کر پانی میں گھول کے آپ کو پلا دیا اور یہ چیزیں آپ کو یاد ہو گئی، ایسے نہیں ہوگا. یہ آپ لوگوں نے خود یاد کرنی ہے. خیر، گلے شکوے تو ہمارے اپنی جگہ پر، اور دیکھیں ریکارڈڈ اس وجہ سے نہیں آپ کو بھیجا جاتا کہ آپ پیپر سے ایک دن پہلے اسے سن لیں. خیر، انشاءاللہ ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے، یہ لیکچرز آپ کے پاس رہیں گے، آپ اسے جب مرضی سنیں. لیکن میں ادھر بیٹھ کے اکیلا اپنے کمرے میں دیواروں سے اگر باتیں کروں تو میرا خیال ہے یہ میرے ساتھ بھی زیادتی ہے، کالج کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اس کی بجائے ہم کسی اور چیز کو ٹائم دے سکتے ہیں. اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں یہ پڑھنے میں، آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں، تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ چیزیں پڑھانے کی. تو بہرحال شروع کرتے ہیں. میں نے پیچھے آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ کشت کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کشت کا مطلب کھیتی ہوتا ہے. اس کے ساتھ میں نے افلاس کا بھی مطلب پوچھا تھا جو میں نہیں تھا بتا سکا. تو افلاس کا مطلب ہوتا ہے غربت. ٹھیک، یہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا. اس کے بعد اگر آپ یہ اپنی اسکرین دیکھیے گا تو اس پہ تھا اقسام والا جو ٹاپک تھا، جس میں پیج نمبر 29 پر تھا. یہ جو اقسام تھی، معاشیات کی اقسام، اس میں یہ نیچے چونکہ میں انگلش نہیں تھا پڑھ رہا،
اس طرح آگے بھی ایک آدھ دفعہ چیزیں نظروں سے نکل گئی ہیں. نظریاتی معاشیات کی اقسام، تو یہ دیکھیں کلاسیفیکیشن اقسام ہو گئی، کلاسیفیکیشن اس کی تقسیم آف دا، یہ اکنامکس ہوگی معاشیات. تو اوریٹیکل نہیں ہوتا، یہ تھیوریٹیکل ہوتا ہے. اس میں آپ THOER اس کے بعد اے لگا دیں. یہ بالکل ہی مطلب اس میں آپ ان سپیلنگز کے پیچھے لگا کے کچھ نہیں کر سکتے، ان کو پورا ختم کرنا پڑے گا. THEORATICAL، یہ TICAL تک تو انہوں نے ٹھیک لکھا ہے، اس کے پیچھے بالکل ہی اس کو انہوں نے غلط لکھے. پھر آپ یہ دیکھیں، یہ بھی چیز اچانک میرے ذہن میں آ گئی، نظر میں آ گئی، سوری، کہ یہ نظریاتی معاشیات کے پیچھے نمبر 4 لکھا ہوا ہے. یہ ان کی ڈویژنز آپ نے جیسے دیکھی ہوں گی کہ کیا تھیں، کہ بیانیہ بیانیہ یا تشریحی معاشیات تھی، اور اس کے بعد نظریاتی معاشیات تھی، اور تیسری تھی تطبیقی یا اطلاقی معاشیات. یہ 3 قسمیں تھیں. اور یہ جو نظریاتی معاشیات ہے اس کو ہی اس کی مزید کلاسیفیکیشن ادھر لائی جا رہی ہے. تو یہ چوتھا پوائنٹ نہیں ہوگا، ادھر سے پوائنٹ نمبر 4 بھی کاٹ لیں. یہ نظریاتی معاشیات کی آگے 2 قسمیں ہیں، ایجابی معاشیات اور فلاحی معاشیات. اس کے علاوہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مفقود کا اور بیگار کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو مفقود کا مطلب فقدہ سے ہے، فقدہ گم جانا، مفقود گمی ہوئی چیز، فقدہ کھو دینا. تو مفقود کھوئی ہوئی چیز جو کھو جائے، مفقود. اور اس کے علاوہ بیگار تھا، تو بیگار کہتے ہیں بغیر اجرت کے کسی سے کام لینا، یعنی فری میں اس سے کام لینا، تو یہ بیگار ہے. یہ 2 چیزیں میں نے آپ سے پوچھی تھی. اسی طرح حسن و قبح تھا، تو یہ میں نے آپ سے پوچھا نہیں تھا کیونکہ حسن و قبح دونوں متضاد آ رہے ہیں. تو یقیناً حسن اچھی چیز کو کہتے ہیں، خوبصورتی کو کہتے ہیں، تو قبح جو ہے اس سے متضاد ہے، اس کا الٹ ہے کہ بری چیز، کبھی چیز جسے کہتے ہیں. تو اس کے بعد ہم پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ویکلی پلان کو، کہ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے. تو ویکلی پلان کو آپ دیکھیں، ہم یہاں تک کر چکے تھے اسلامی معاشیات بمقابلہ مغربی معاشیات. اب آگے تھا معاشیات کے ارتقاء میں مسلمانوں کا کردار، ایک تو یہ تھا. دوسرا تھا معاشی افکار کے ذرائع. ٹھیک، انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے اس کو مکمل کرنے کی، اور اگر یہ مکمل ہو گیا تو کوشش کریں گے علوم معاشیات کے ارتقاء میں مسلمان مفکرین کا کردار کیا تھا، اور اس میں قاضی ابو یوسف کو بھی پڑھ لیں گے. اس کے بعد پھر اگلے لیکچرز جو ہیں امام ابو عبید القاسم ہیں، علامہ ابن حزم ہے، علامہ ابن تیمیہ ہیں، ابن خلدون ہے، اور شاہ ولی اللہ. یہ تمام مسلم معیشت دان ہیں کہ جن کو ہم نے سٹڈی کر رہے ہیں. اور ہمارا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری بک میں کریکشن زیادہ کروانی پڑتی ہیں، 5-6 منٹ تو کریکشنز پہ چلے جاتے ہیں، اور 5-6 منٹ آپ سے بات کرتے نکل جاتے ہیں کہ آپ لوگ رسپانس نہیں دے رہے. تو اس وجہ سے اگر یہ معاملات ختم ہو جائیں تو ہمارے 10 منٹ کم از کم بچ سکتے ہیں. تو چلتے ہیں خیر ہم اپنے لیکچر کی طرف، اور یہ آپ کا ہے پیج نمبر 45. جی پیج نمبر 45 کھول لیں. تو یہ آپ کے سامنے پیج نمبر 45 ویڈیو میں. تو اس میں دیکھیں معاشیات کے ارتقاء میں مسلمانوں کا کردار کیا رہا ہے. تو دیکھیں معاشیات کے حوالے سے ہم پڑھ چکے کہ معاشیات حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہی ہے. معاشیات کے حوالے سے ہم یہ بھی پڑھ چکے کہ مسلمانوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں. تو یہ دیکھیں کہ اس میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو صرف مذہب نہیں ہے، یہ پورا دین ہے. دین کہتے ہیں سسٹم کو.
تو یہ صرف عبادات کا نہیں بتاتا، یہ صرف معاملات کا، صرف اخلاق کا نہیں بتاتا، یہ بتاتا ہے ہر چیز کا. اس میں آپ کی سیاست بھی آ جائے گی، اس میں آپ کی معاشرتی زندگی بھی آ جائے گی، اس میں آپ کے معاشیات بھی آ جائے گی. تو ہر چیز کو یہ ڈسکس کرے گا. تو ڈیفینیٹلی اسے کیا کہتے ہیں، اسلام جو ہے اس چیز کو خود ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں کہ سائنسز کو سیکھا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ہر مرد اور عورت کے لیے علم کا حصول فریضہ فرض قرار دیے، اس میں پھر آپ دیکھ لیں کہ آج کی جدید سائنس مسلمانوں کی ان کاوشوں کی مرہون منت ہے کہ جب یورپ دور جاہلیت سے گزر رہا تھا، مسلمان فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، جغرافیہ وغیرہ علوم میں ترقی کی بہت زیادہ منزلیں طے کر چکے تھے. تو بچوں یہ سارا کچھ درست ہے کہ مسلمانوں نے بہت کچھ کیا. پہلا دنیا کا نقشہ جو تھا الادریسی نے بنایا، الخوارزمی نے الجبر کتاب لکھی، اسے کیا کہتے ہیں جس سے الجبرا سارے کا سارا میتھس میں بنا. ابن الہیثم کو فادر آف دا آپٹکس کہا جاتا ہے، جس نے یہ جو شیشے جو ہیں، یہ لینزز، یہ سارا اس نے ایجاد کیا، وہاں سے شروع ہوا. الزہراوی جو ہے فادر آف میڈیسن سرجری وہ آتا ہے. جابر بن حیان نے سلفیورک ایسڈ اور ایسڈ جو ہیں وہ ایجاد کیے اور فادر آف کیمسٹری کہلاتا ہے. اسی طرح ابو علی سینا ہے، وہ طب کے اندر آتا ہے. ابن خلدون ہے، ابن بطوطہ ہے، اور بہت ہیں جو ہسٹورینز ہیں جنہوں نے اسے کیا کہتے ہیں، ابو الریحان البیرونی ہیں، جنہوں نے دنیا میں گھوم کر نقشے بنائے کہ جس وقت گوگل ارتھ نہیں تھا ہوتا، گوگل میپس نہیں تھے ہوتے، اور سیٹلائٹس نہیں تھی ہوتی، سیٹلائٹ سے پکچرز نہیں تھی کھینچی جا سکتی، سیٹلائٹ کے ذریعے کیلکولیشنز نہیں تھی کی جا سکتی، انہوں نے مینولی کیلکولیشنز کی. الادریسی نے آج سے 1000 سال پہلے بغداد میں 36 پبلک لائبریریز بنائی تھی. تو وہ مطلب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کام کیا. لیکن بہت زیادہ انہوں نے کام کیا. اس وقت یہ کام بالکل ایک انسان کی مطلب ہماری سوچ سے اوپر ہے کہ جس وقت یورپ جو آج بہت ترقی یافتہ ملک ہے، وہ اس وقت جہالت کے دور میں تھا، ڈارک ایجز اسے کہا جاتا ہے. اور اس وقت بغداد میں جسے کہہ لیں کہ دار الحکمہ، دا ہاؤس آف وزڈم کہا جاتا ہے، دار الحکمہ کہا جاتا تھا، 36 پبلک لائبریریز تھیں. آپ کے سیالکوٹ میں کتنی پبلک لائبریریز ہیں؟ میرے خیال میں ایک وہ ہے جو علامہ اقبال لائبریری جو پیرس روڈ کے اوپر ہے، اور ایک بنی تھی علامہ اقبال کی لائبریری مرکز اقبال، وہ کینٹ میں. لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ چلی نہیں اور اسے انہوں نے میوزیم میں کنورٹ کر دیا. جو کالجز کی لائبریریز ہیں، مرے کالج کی بہت بڑی لائبریری ہے لیکن وہ پبلک لائبریری نہیں ہے. وہاں تالے لگے ہوتے ہیں اس پر الماریوں پر، اسٹوڈنٹس تک کوئی بک ایشو نہیں کرا سکتے جب تک وہ بتائے نہ کہ ہمیں کون سی بک چاہیے. تو جب تک آپ کو ایسے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں کچھ وجہ ہیں، خیر ان کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن آپ کو مرے کالج میں بک کو ایشو کرائے بغیر پڑھنے کی اجازت نہیں. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن آپ کے سیالکوٹ میں آج کے دور میں ایک پبلک لائبریری ہے. دوسری کوئی ہوگی، کتنی ہوں گی؟ 2 یا 3 ہوں گی، اگر ہوں گی بھی. میرے علم میں فی الحال ایک ہی ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں، بغداد میں آج سے 1000 سال پہلے 36 لائبریریز تھی. اور الادریسی نے نقشہ بنایا تھا دنیا کا. فرق صرف یہ تھا کہ وہ اس نقشے میں ساؤتھ اوپر تھا، نارتھ نیچے تھا، الٹا نقشہ تھا، لیکن نقشہ پورا صحیح تھا. تو یہ بس چیز ہے کہ مطلب بیسز جو سائنسز کی ہیں وہ مسلمانوں نے بنائی. مسلمانوں نے بہت ترقی کی، لیکن انفارچونیٹلی یہ جتنے بھی سائنسدان ہیں، یہ حقیقت ہم کتابوں میں نہیں لکھتے کہ جتنے بھی سائنسدان ہیں یہ 1000 سال پہلے کے. 1000 سال سے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے کوئی نئی دریافت نہیں کی، کوئی نیا ملک فتح نہیں کیا. لڑنے میں اگر ہم ماہر تھے تو
نیا ملک فتح کر لیتے، کوئی نیا ملک فتح نہیں کیا، وہی جو اسے کیا کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں یا حضرت عثمان کے زمانے میں اسلامی سلطنت پھیل گئی، اس کے بعد تھوڑی بہت پھیلی بنو امیہ کے دور میں، باقی تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، آپس میں سنی شیعہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے۔ بغداد کا سقوط بغداد جو ہے، ڈاؤن فال، بغداد کی حکومت کیوں گری؟ سنی شیعہ آپس میں لگے ہوئے تھے، اور اس کی خیر دوسری وجہ تاریخ آپ نے پڑھی ہے پچھلے سال۔ تو ہم نے صرف یہی کیا ہے، ہم نے اس کے بعد کچھ نہیں کیا۔ تو جہاں یہ حقیقت بتائی جاتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی علوم آج ہیں، ماڈرن سائنسز جو ہیں، ان کی بیسز مسلمان سائنسدانوں نے رکھی ہیں، تو وہیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے 1000 سال سے کوئی سائنسدان نہیں پیدا کیا۔ اگر کوئی کیا بھی اکا دکا، عبد القدیر خان ہو گیا، ڈاکٹر سمر مبارک مند ہو گیا، سوری نام ان کا تھوڑا سا مشکل ہے، تو وہ یہ ہے کہ مطلب ہم نے کیا کیے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اس چیز کو بھی بچوں ذہن میں رکھیں، یہ چیزیں ہمیں کتابوں میں نہیں پڑھائی جاتی، اس وجہ سے میں نے ذرا کتاب کو پیچھے کیا تھا۔ آگے دیکھیں جی، یورپ ڈارک ایجز سے 5ویں صدی رومن امپائر سکول سے لے کر 15ویں صدی تک وسط تک محیط ہے۔ اچھا یہ وہ کہہ رہے ہیں اس کا ڈارک ایجز کا، خیر اس کو چھوڑیں۔ مروکو کے، یہ دیکھیں اچانک یہ میں نے بک پہ بھی مارک نہیں کیا ہوا، ایم او ہے، یہ ایم سی نہیں ہے، اس کو او کر لیں۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں نے اسے کیا کہتے ہیں، کیا کیا کہ فطرت میں اسپین اور مراکش اور ایشیا کے جنوب مشرق سواحل تک پھیلی ہوئی تھی۔ کہاں سے؟ یہاں ایک طرف سندھ کو آ رہی ہے، لاکھوں مربع میل اس کے علاقے میں ہر رنگ و نسل، ہر کے لوگ اسلام کے جھنڈے تلے جمع تھے۔ اللہ پر ایمان نے پوری دنیا کو، مسلمانوں کو ایک نسل بنا دیا، اور پھر مسلمانوں نے کیسی ترقی کی، یہ ایک تعارفی سا ہے، اس کو ویسے پڑھ لیجئے گا۔ آگے معاشی افکار کے ذرائع ہیں، تو یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اسلامی معاشیات میں قرآن اور حدیث آپ نے سب سے اوپر رکھنی ہے۔ تو معاشی افکار کے ذرائع کے سب سے پہلے قرآن و حدیث، اس کے بعد قرآن کے بعد مارز وجود میں آنے والا اسلامی لٹریچر، جو ہم ابھی بھی پڑھیں گے، جن کے ہم نے ابھی نام پڑھے ہیں، کچھ پہلے بھی پڑھے تھے، قاضی ابو یوسف وغیرہ اور دیگر لوگ۔ تو اس کے بعد دیکھیں وہ کتب اور مضامین جن میں معاشیات اور اس کے نفس مضمون پر علیحدہ سے بحث کی گئی ہے، یعنی ایک تو وہ کتابیں تھیں کہ جن کے اندر معاشیات کو ڈسکس کیا گیا تھا، ایک وہ اسپیشل کتابیں ہیں، خاص کتابیں ہیں جو صرف اور صرف معاشیات کے اوپر ہی لکھی گئی۔ تو قرآن پاک ہے، اس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیسے آیا، کیسے نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اس کے بارے میں بتا دیا، اور پھر یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیں یا حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی چیزیں بنائی ہمارے فائدے کے لیے بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس فرمایا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ آپ پوچھیں، یعنی ان سے آپ کہیں، تو یہاں مراد سوال کرنے ہے کیونکہ آگے سوال ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے حرام کر دی اللہ کی وہ زینت جو اللہ نے نکالی تھی اپنے بندوں کے لیے، اور رزق میں سے پاک چیزیں۔ تو دیکھیں قرآن مجید کا عمیق مطالعہ ہمارے سامنے درج ذیل نکات پیش کرتے ہیں۔ کون کون سے نقطے پیش کرتے ہیں، اس میں سے آپ انڈرلائن کر لیں۔ تمام قدرتی ذرائع کو بروئے کار لانا، یعنی قرآن اس چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، آگے جا کے ہم دیکھیں گے آیات میں کہ خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تو ہم ان کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ یا عقیدہ توحید میں یہ پڑھتے ہیں کہ ہم درختوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم اسے کیا کہتے ہیں، پتھروں کی عبادت کے لیے، سورج کو سجدہ کرنے کے لیے، چاند کو سجدہ کرنے کے لیے، آگ کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ یہ چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہوئی ہیں، ہم مچھلیوں کو سجدہ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، سمندروں کو، پانی کو سجدہ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہمارے لیے۔ اور اللہ نے ان چیزوں کو مسخر کر دیا۔ مسخر کرنا یعنی کنٹرول میں دے دینا، انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے آگے چیپٹرز میں پڑھیں گے۔ تو اللہ نے ان کو کیا کیا، مسخر کر دیا، ہمارے کنٹرول میں دے دیا۔ اب مسخر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں
ڈاکٹر وہ غازی صاحب جو ہیں، محمود احمد غازی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب محاضرات قرآنی میں کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان چیزوں کو مسخر کر دیا. مسخر کیوں کیا؟ ہمارے والد صاحب ہوتے ہیں، ہمارے دل میں ان کا تقدس ہوتا ہے، ایک عظمت ہوتی ہے ان کی. ہم کبھی بھی ان کو آپریشن نہیں کر سکتے. ہمارے دل میں ایک احترام ہے، ہم کبھی انہیں چیر پھاڑ نہیں سکتے. ایک دل نہیں چاہتا نا. حالانکہ باقی کتنوں کو ہم اسے کیا کہتے ہیں آپریشن کرتے ہیں، سرجری کرتے ہیں، چیرتے ہیں اور پھر اندر سے آپریشن کر کے دوبارہ سی دیتے ہیں. لیکن والد صاحب یا گھر والوں پر یہ نہیں کرتا، ہاتھ کانپ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں ایک تقدس ہے ان کے لیے. ٹھیک، یہ ایک بات ہوگی. لیکن جہاں تقدس نہ ہو وہاں ہم کوئی بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، اور جہاں تقدس ہوگا وہ ہمیں ریسرچ سے منع کرے گی. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم کوئی ریسرچ نہیں کر سکتے. احترام مجروح ہوگا، گستاخی ہوگی. انبیاء کے اوپر ہم نہیں کر سکتے، ان پر ہم سوال نہیں کر سکتے کہ خدا کو بنایا کس نے، خدا کب آیا، کیسے، کیا تھا، کیا نہیں تھا. وہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ سوال ان کے اتنے بڑے ہیں، ہمارا دماغ چھوٹا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن ہم یہ سوال کر ہی نہیں سکتے کیونکہ احترام مجروح ہوتے. لیکن جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں دے دی، مسخر کر دی، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا یہ چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، تمہارے لیے مسخر کر دی، تو پہلے ہی ذہن میں یہ ڈال دیا، تمہارے کنٹرول میں دے دی، تم جیسے ان پہ ریسرچ کرنا چاہو تو ریسرچ کر لو. تو تمام قدرتی ذرائع کو بروئے کار لانے کی ترغیب دی ہے. اس کے آگے دیکھیں کہ ہر زیرو کے لیے یہ انڈر لائن ادھر سے کرے، ضروریات زندگی کی فراہمی. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری ضروریات زندگی فراہم کر دی ہیں. اس کے آگے انڈر لائن کریں معیار زندگی کو بلند کرنے کی پر زور دیا گیا کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اپنی زندگی کے معیار کو بلند کرو. ایسے نہ کرو کہ جہاں تھے وہیں رہو یا اس سے کم، بلکہ اس چیز پر کہ زیادہ سے زیادہ نئی نئی چیزیں سیکھو، زندگی کو بہتر بناؤ. مفاد عامہ کے کاموں پر توجہ دی، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، لوگوں کا ویلفیئر جو ہے، پورے کا پورا جو معاشرہ ہے اس کے لیے فائدہ ہو. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آگے دیکھیں 5واں تو کہتے ہیں قوت خرید میں اضافے کے لیے اقدامات. قوت خرید یعنی انسان کی پاور آف پرچیزنگ پاور جسے کہتے ہیں، یعنی انسان کے پاس ہر انسان جو ہے اس قابل ہو کہ زیادہ سے زیادہ خریداری کر سکے. تو قوت خرید اس چیز کو کہتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم زکوٰۃ میں پڑھیں گے کہ اسلام نے کس طرح قوت خرید میں اضافہ کیا. آگے دیکھیں تو اس کے علاوہ قرآن نے کیا کیا کہ وہ چیزیں کہ مثلا ارتکاز دولت کا خاتمہ، دولت پرستی کا خاتمہ، ان کے اسے کیا کہتے ہیں اس چیز کا قرآن نے کیا. اس کے بعد تقسیم وراثت اور اس کے تفصیلی احکام دیے تاکہ مال ایک جگہ پر رہ نہ جائے بلکہ تقسیم ہوتا رہے. پھر اس کے بعد صحیح ذرائع اور غلط طریقوں کی ممانعت، یعنی صحیح طریقے بتا دیے دولت کمانے کے اور غلط طریقوں کی ممانعت کر دی. قرضوں کا لین دین کہ کیسے قرض آپ نے لینا دینا ہے، اور سود کی ممانعت کہ قرض ہو یا جو بھی معاملہ ہو اس میں آپ نے سود جو ہے اور اس طرح کے معاملات، سود، رشوت اور یہ ساری چیزیں، یہ ارتکاز دولت جو ہے یعنی دولت کو ایک جگہ پر جمع کر لینا جسے ہورڈنگ کہتے ہیں، یہ اس کی ممانعت کر دی. آگے آپ حدیث رسول میں آ جائیں، حدیث میں آپ نے اس کا تعارف پڑھا ہے، وہی تھوڑا سا تعارف ادھر لکھ دیں. اور یہ جو 6 کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی سے ویسے ادھر جامع ترمذی ادھر لے کر آئیں اور ابن ماجہ کو آخر پر لے جائیں، تو اس کی ترتیب یہی ہوتی ہے. بہرحال سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. تو قرآن و حدیث کی معاشی تعلیمات کیا ہے کہ انسان جو ہے یہ انڈر لائن کرے امین کی حیثیت سے ہے، اور اس پر بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اکتساب اور استعمال کے معاملے میں آزاد ہونے کا حق نہیں رکھتا. یعنی انسان جب اس کے اختیارات اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے، محدود کر دیے، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا آزاد نہیں چھوڑا کہ جو چاہے کرے، بلکہ اس کی باؤنڈریز سیٹ کر دی، اس باؤنڈریز کے اندر وہ جو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اب یہاں آگے دیکھیں
جو تیسرا پوائنٹ ہے اس کے تقریباً اینڈ پہ جا کے اس پر سختی سے عمل کیا جائے. انہوں نے سختی ہے کر دی ہے، سختی یہ جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں ان پر پھر سختی سے عمل کیا جائے. اور پھر اسے کیا کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے ایک روز اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. تو انسان جو ہے داخلی اصلاح اس کی جاتی ہے، صرف باہر سے نہیں بلکہ انسان کے اندر سے بھی اخلاقیات، اس کی داخلی اصلاح بھی کی جاتی ہے. اس سے آگے آپ اگلے پیج پر اگر آ جائیں تو یہ دیکھیں ان تمام ذرائع کا سدباب کرتی ہے جو کیا کرے گا، طبقاتی نزاع کی طرف لے جاتے ہیں. اینڈ پر جا کر دیکھیں، سٹارٹ میں ہے ان تمام ذرائع کا سدباب کرتی ہے، اینڈ پر دیکھیں جو طبقاتی نزاع کی طرف. طبقاتی نزاع کیا ہے؟ ایک امیر طبقہ ہو جائے گا، ایک غریب طبقہ ہو جائے گا. نزاع کہتے ہیں لڑائی کو، جھگڑے کو. اور یہ طبقات میں جب لڑائی ہوگی معاشروں میں فساد پھیلے گا. اس پہ ہم ایک دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں پر ہم تفصیلاً انشاءاللہ اگلے چیپٹرز میں بات کریں گے. لیکن چونکہ آپ کو تھوڑا تھوڑا میں بتا چکا ہوں، اس وجہ سے میں ہنٹ دیتا جا رہا ہوں کہ یہ میں پہلے پوائنٹ آؤٹ کرتا جا رہا ہوں، پہلے میں آپ کو بتا دیا ہے تاکہ اس پہ ابھی تفصیل دینے کی ضرورت نہ پڑے. ہاں اگر آپ کو نہ سمجھ لگے کہ میں نے پہلے بتایا تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا. یہ میں کہتا ہوں کچھ رسپانس دیں، پتہ چلے آپ لوگ لیکچر سن رہے. اس کے بعد دیکھیں کہ کفایت شعری اور میانہ روی کا کہا گیا کہ کفایت شعری سے کام لیا جائے، میانہ روی سے. اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز جو پسند ہے وہ کیا ہے؟ درمیان والی، اوسطھا، کہ اس کے جو درمیانہ راستہ ہے. نہ یہ کہ فضول خرچی کر دی جائے اور نہ یہ کہ کنجوسی کی جائے. اس کو بھی ہم انشاءاللہ آئندہ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تعلیمات میں دولت کے حصول، انفاق اور اس سے استفادہ کے متعلق چند اصول وہ کیا ہیں کہ دیکھیں مطلق آزادی کا مالک نہیں ہے. یہ بھی ہم نے بات کی کہ چند اس پہ قیدیں لگا دی ہیں. آزاد ہے، یہ نہیں کہ بالکل ہی قید ہے، لیکن مطلق کہتے ہیں کہ جس کو مطلق اطلقہ سے. آپ لوگ عربی پڑھنے والے بچے ہیں، آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اطلقہ یطلقو چھوڑ دینا، تو مطلق ہوا چھوڑا ہوا کہ جس کی کوئی لگامیں نہ ہو، ٹھیک ہے، جس کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو انڈیفینیٹلی، یعنی اس کی کوئی ڈیفائن حد نہ ہو. تو مطلق آزادی اس کا مالک نہیں، یعنی بالکل آزاد نہیں ہے، بلکہ اس کی اللہ نے چند حدیں مقرر کر دی ہیں. دوسرے پوائنٹ پہ آئیں گے، خرچ میں انسان کو پورا اختیار حاصل ہے، لیکن کیا ہے کہ معاشرے اور افراد کی بہبود کے ساتھ مقید ہے. کہ دولت اب خرچ تو کر سکتے ہیں جیسے خرچ کرنا چاہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ایسے ہو کہ معاشرے اور افراد کی بہبود یعنی خوشحالی کے ساتھ اسے مقید کر دیے. اور اس کے بعد کے ذریعہ استعمال کے طور پر ذریعہ استغلال کے طور پر اس کو استعمال کرنا ممنوع ہے. تو بچوں آپ لوگوں نے اب یہاں میں ایک دفعہ پھر دے رہا ہوں، اور اگر آپ لوگوں نے رسپانس نہیں دینا تو ٹھیک ہے، آئندہ سے میں آپ کو فوراً ہی بتا دیا کروں گا کہ ان کے معانی کیا ہیں. مجھے بس یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے رسپانس دینا ہے یا نہیں دینا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ لیکچر سنیں. آپ لوگ جب لیکچر سنیں تو اب استغلال ہے، میں بتا دوں تو ٹھیک ہے، میں نہیں بتاتا تو آپ کیا کریں گے؟ میں چاہتا ہوں آپ لوگ ڈکشنری کھولیں، آپ لوگ اس جملے کو نہ چھوڑیں تب تک کہ جب تک کہ آپ کو استغلال کا یا کسی بھی لفظ کا مطلب نہ پتا چل جائے. کیونکہ اگر آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا چلتا، اسے آپ نے چھوڑ دیا، چلو جی نہیں، اپنی طرف سے اس کا کچھ مطلب ڈیفائن کر لیا، تو یہ مطلب اس طرح آپ لوگوں کو کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے، سمجھ نہیں آئے گی. تو ان چیزوں پر ایک ایک مطلب جو ہے، ایک ایک چیز جو ہے اس کی واضح طور پر آپ کو پتا ہو ایک ایک لفظ کا. تو ڈکشنریز کھولیں اور ان کے مطلب. اب میں بہت ہی مایوسی کے ساتھ، سیریسلی میرا دل نہیں کر رہا آپ کو یہ لفظ دینے کے لیے، لیکن آخری کہہ لیں کہ ایک بندہ کہتے ہیں نا ایک آخری امید کے طور پر میں آپ کو یہ لفظ استغلال دے رہا ہوں. آپ لوگ اس کا مطلب مجھے ڈھونڈ کے دیجئے گا. تو آگے دیکھیں، چوتھا پوائنٹ جو ہے اس میں ہے دولت کی فطری گردش جو ہے. اگر چند افراد کے ہاتھوں میں دولت ہو جائے تو کیا ہوگا کہ دولت کی فطری گردش رک جائے گی. تو اسلام کیا کرتا ہے، اسلام کے اصول کیا ہیں، آپ صرف اتنا انڈر لائن کریں، دولت کی فطری گردش. تو اسلام چاہتا ہے کہ دولت کی ایک فطری گردش
ہوتی رہے، وہ رکے نہ۔ اس کے بعد آپ 5واں پوائنٹ دیکھیں، صرف دولت میں معاشرہ اور افراد کی معاشی تحفظ کا پورا لحاظ رکھا جائے، اور یعنی معاشرے اور فرد کی معاشی، یعنی صرف آپ کی نہیں، دوسروں کی، ہر ایک کی حفاظت۔ لا ضرر ولا ضرار کیا ہے اسلام میں، فقہ میں کیا ہے؟ نہ خود نقصان اٹھاؤ، نہ اسے کیا کہتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ اس کے آگے 6واں پوائنٹ دیکھیں، ضرورت سے زائد دولت پر معاشرے کے ہر حاجت مند کا حق ہے۔ آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کریں، جو آپ کی ضرورت ہی نہیں وہ آپ نے سنبھال کے کیوں رکھنی ہے؟ اس میں سے پھر معاشرے کے ہر فرد کو دیا جائے تھوڑا سا حصہ، ساری کی ساری نہیں، تھوڑا سا حصہ دیا جائے نا۔ اگر ساری کی ساری لے لیں گے، لوگ کہیں گے ہم پہ ظلم ہونا شروع ہو گیا، کمائی تو ہم نے اور خرچ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اسلام ایسے نہیں کرتا، اس کا تھوڑا سا حصہ وہ انشاءاللہ زکوٰۃ میں پڑیں گے۔ آگے پھر یہ سارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کے بعد خلفائے راشدین کا وہ جو سارا نظام آیا، اس میں یہ سارے سنہری اصول جو ہیں وہ کر کے دکھائے انہوں نے۔ اچھا ادھر آپ جو اوپر سے آپ تیسری لائن، چوتھی لائن پہ آ جائیں، یا نیچے سے چوتھی لائن پہ چلے جائیں، کہیں سے بھی آپ چلے جائیں، درمیان والی لائن ہے، اس میں ہے زندگی کی حفاظت اور ان کی ضروریات کی فراہمی کے سلسلے میں فکر مند تھی۔ اس میں کی فراہمی 2 دفعہ لکھتی ہے، 1 دفعہ کاٹ دیں۔ آگے آپ آ جائیں تو یہ دیکھیں کہ ادھر انہوں نے ایک چیز نوٹ کریں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور پھر امام مالک لکھ دی ہے۔ ادھر امام مالک نہیں آئے گا، ادھر امام احمد بن حنبل آئے گا۔ تو آپ اس کو امام احمد بن حنبل کر لیں یا امام احمد کر لیں، اور فقہ حنبلی کے بانی کر لیں۔ یہ فقہ بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے، اس کا بھی تعارف پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ کتابیں ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ موطا امام مالک ہے، اس کے بعد مختصر ہے امام نووی کی، منہاج الطالبین ہے، خلیل کی مختصر ہے، امام نووی کی منہاج الطالبین ہے، ابن حجر کی تحفہ ہے، الرملی کی نہایہ ہے، الخراسانی کی جامع الرموز ہے، نسلی کی کنز الدقائق ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ان چیزوں کو، معاشیات کو ڈسکس کیا گیا، اور اس میں فقہ، چونکہ یہ ساری فقہ کی کتابیں ہیں، موطا میں بھی فقہ کو ڈسکس کیا گیا، اور آپ نے وہ حدیث میں بھی اور فقہ میں بھی پڑھا ہوگا۔ تو فقہ کے کیا کیا ڈومینز ہوتے ہیں، فقہ میں کن کن چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ عبادات کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت، یہ ساری چیزیں عبادات کے اندر آتی ہیں۔ عقوبات یا سزائیں جو ہیں، پینل لاز جو ہیں، آپ کی جو پینلٹی جسے کہتے ہیں، تو آپ کی جو عقوبات ہیں کہ کسی نے کوئی جرم کیا تو اس کی سزا کیا ہوگی، اور سوشل آپ کے جو لاز ہیں، جو آپ کے معاملات ہیں کہ آپ معاشرتی زندگی کیسے گزاریں گے، کس طرح اس میں آپ خریداری کیسے کریں گے، لین دین کیسے کریں گے، نکاح طلاق کے معاملات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ انہوں نے پھر معاملات کے ابواب میں معاشی قوانین سے متعلق وراثت، جائیداد اور وہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں لکھ دی ہیں، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ قرآن و حدیث اور فقہی لٹریچر کا علم معاشیات میں ارتقاء، اس پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اس لٹریچر میں بہت سے معاشی مسائل پر تفصیل ہے۔ اس میں کیا کیا گیا، اس لٹریچر میں قاعدہ ترتیب کے ساتھ تو معاشی موضوعات اور مسائل پر بحث کی گئی ہے، لیکن اس کا انداز بحث یونانیوں، رومیوں، قرون وسطیٰ اور مفکرین اور مصنفین سے زیادہ منظم ہے۔ یعنی جو پہلے جتنا بھی کام کیا گیا تھا، کام تو پہلے بھی تھا، لیکن زیادہ سسٹمیٹک ہے، زیادہ منظم ہے، اور اس لٹریچر سے اس وقت کے معاشی خیالات اور عمل پر بحث کی گئی ہے۔ اس لٹریچر میں علم کی اہمیت پر زور دیا گیا، جس کے نتیجے میں انسانی مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کی راہیں کھولتی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ آگے جو ہے انہوں نے لگائی ہے، یہ الف بے جیم دال ہے، جس طرح اردو میں چلتی ہے، تو اس میں یہ کیا کہتے ہیں مسلمان مفکرین نے علم معاشیات کو 3 نام دیے، یہ 3 نام آپ یاد کر لیجئے گا۔ تو اس میں ہے تدبیر منزل کہتے ہیں گھر کو، ٹھیک نا، تدبیر کہتے ہیں اس کا مینجمنٹ کو، تو مینجمنٹ آف ہاؤس ہولڈز اینڈ بزنس، تو بزنس میں سے سی کاٹ دیں، بزنس میں سی نہیں آتا،
اس کے بعد اسے سیاست المدن بھی کہا گیا اور المعاش بھی کہا گیا. یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. محمد بن حسن طوسی، علامہ ابن خلدون، الحریری اور کئی دیگر مسلم مفکرین نے اپنی کتب میں سیاست المدن اور المعاش کی تعریف کی ہے، جس طرح ہم پیچھے پڑھ گئے. فارابی، ابن سینا کی کتب میں بھی معاشی موضوعات پر بحث کی گئی ہے. محمد بن حسن طوسی کی کتاب اخلاق ناصری میں 3 طویل مضمون ان موضوعات پر ہیں. اور پھر آگے انہوں نے یہ ساری چیزیں کہ اس کے بعد پھر آپ آگے آئیں تو فقہا میں آ جائیں تو کتاب الخراج امام ابو یوسف کی ہے، اور کتاب الخراج ہی یحییٰ بن آدم القرشی کی ہے. اس کے بعد کتاب الاموال ہے ابو عبید القاسم بن سلام کی، ان کو بھی ہم پڑھیں گے، امام ابو یوسف کو بھی پڑھیں گے، یحییٰ بن آدم القرشی کو نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد انہوں نے نام لکھے، اسے تھوڑا سا آپ نے بدلنا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے ڈیٹس نہیں دی. انہوں نے لکھے کتاب الخراج وصنعہ الکتابہ. تو صنعہ الکتابہ بڑا ایک مطلب اس کی ترکیب صحیح نہیں ہے، تو اس کا اصل نام ہے کتاب الخراج وصناعۃ الکتابہ. ٹھیک ہے، صناعہ یعنی آپ نے نون کے بعد الف ڈال دینا ہے، اور یہ جو آخر میں ہے یہ تے والا ہے، یہ نقطوں والا ہے، تو یہ اصل میں تے ہے. تو اس کو یہ ہے کہتے ہیں، انہوں نے اس کا نام نہیں لکھا کہ یہ کس کی کتاب ہے. تو یہ قدامہ بن جعفر البغدادی کی ہے. قدامہ قاف گول قاف سے قدامہ بن جعفر البغدادی، یہ 337 ہجری یعنی 958 عیسوی میں فوت ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر کتاب الاموال ہے ابو جعفر الداؤدی کی ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے نیچے کتابیں لکھی ہیں. یہ سمپلی آپ نے کیا کرنے، ان کتابوں کے نام اور ان کے مصنفین یاد کر لیں. میں آپ کو وہی مشورہ دوں گا نوٹس والا کہ ان کے نام لسٹ کر لیں آپ کو، پھر ساتھ ساتھ انہیں یاد کرتے رہیں پورا سال. یہ نہیں کہ اسے چھوڑ دینے، ساتھ ساتھ اسے یاد کرتے رہنے، اور آخر میں پیپر سے پہلے بھی دیکھ لیجئے گا جتنے یاد رہ گئے بہتر ہے. ان میں سے خالص معاشی مباحث پر مبنی جو کتب تھیں ان میں کیمیاء سعادت، احیاء علوم الدین، یہ ہے ایک سیکنڈ جی، تبر المسبوق، رسالت العقائد اور خلاصۃ الفقہ ہے. امام ماوردی کی کتاب الاحکام السلطانیہ ہے. سیاست الملوک ہے. قوانین المواضع ہے. اس کے بعد یہ آپ دیکھیں مطلب ابن ابی ربیع کی سلوک الملوک فی تدبیر الممالک ہے. ابن رشد کی فرائض السلاطین والخلفاء نظام الملک. طوسی کی سیاست نما ہے، یہ فارسی ہے. ابن قتیبہ کی عیون الاخبار ہے. ابن حزم کی المحلہ ہے. امام سرخسی بھی اس کا تلفظ ہے اور سرخسی بھی ہے، سرخسی بھی ہے اور سرخسی بھی ہے. تو امام سرخسی کی یا امام سرخسی کی المبسوط جو ہے، علامہ مقریزی کی جو ہے یہ ہے صبح العشاء. ابن مماتی کی قوانین الدواوین ہے، اور یہ ابو الفضل آئین اکبری یہ اکبر کے زمانے کی، اور شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ ہے. معاشیات کے ارتقاء میں مسلمانوں کا کیا حصہ ہے، تو یہ آپ نے یہ سارے کا سارا ابھی جو پڑھا ہے وہی ساری چیزیں اس کو پڑھ لیجئے گا. اور بس اینڈ پہ یہ دیکھیں کہ بعض لوگوں کے نزدیک اعزاز ابن سینا کو حاصل ہے. انہوں نے فلسفہ کو مندرجہ ذیل 6 مضامین، یعنی پہلے فلسفہ تو تھا لیکن انہوں نے فلسفہ کو جس طرح تقسیم کیا اخلاقیات میں، معاشیات میں، سیاسیات میں، طبعیات میں، ریاضی میں اور مذہب میں. تو پہلے 3 علوم عملی کہلائے، جبکہ باقی 3 علوم خالص اور اطلاقی کہلائے. اس طرح سیاست المدن، پولیٹیکل اکانومی یا معاشیات یا المعاش جو ہے کا مضمون مارز وجود میں آیا. تو یہ سارا ارتقاء تھا، اور مسلمانوں نے اس میں کیا کیا. تو باقی انشاءاللہ مسلمانوں کا کردار کے وہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، کیونکہ ابھی وقت بہت زیادہ ہو گیا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ استغلال کا مطلب ڈھونڈ کر لائیں گے، اور اگر اس دفعہ بھی رسپانس نہیں آتا تو بچوں بہت ڈس اپوائنٹنگ چیز ہے. پھر مجھے سوچنا پڑے گا کہ کیا کریں، کس طرح لیکچر دیں، کس طرح آپ لوگ پڑھیں، کیونکہ ہمارا مقصد صرف آپ لوگوں کو پڑھانا ہے. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے طور پر
یعنی ہماری ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ پڑھیں، آپ لوگوں کے نمبر آئے۔ ٹیچرز کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پڑھائیں، آپ لوگوں کے اچھے نمبر آئیں۔ آپ کے اچھے نمبر سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ تو ہم جو یہ سارا کر رہے ہیں صرف اور صرف میں ادھر لیکچرز دیتا رہوں، کالج سے سیلری لیتا رہوں، میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ٹیچر کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ لیکچر ڈیلیور کر دینا اور سیلری لے لینا۔ ٹیچر کا کام ہے بچوں کو پڑھانا۔ تو اگر آپ لوگ نہیں پڑھتے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا، اگر اس طریقے سے نہیں پڑھے کس طریقے سے پڑھیں، کیونکہ ہم نے آپ کو پڑھا کر چھوڑنا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ تو چلیں، یہ تھا آج کا لیکچر۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورت بنے گی، کس طرح کریں گے اور کیا کریں گے، وہ تمام چیزیں پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پتہ چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔